کووڈ-19 جو ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے دنیا تقریباً 1 سال سے جوجھ رہی ہے اور 11-12 مہینے ہو چلے ہیں۔ تو یہ چائنا سے شروع ہو کر کے پوری دنیا میں پھیل گیا ہے، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ میں بھی لاک ڈاؤن کرنا پڑا، حج نہیں ہوا، عید بقرعید کی نماز کہیں نہیں ہوئی۔ تو اس کا بڑا ایفیکٹ پڑا، جانی جو نقصان ہوا تو اپنی جگہ پر ہے۔ جن لوگوں کو یہ مرض ہو گیا اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے تو وہ اس دنیا سے چلے گئے، جن کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ جو بچ گئے وہ بچ گئے۔ تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، فزیکلی طور پر بھی اور مینٹلی طور پر بھی، اور اکنامک تو پوری دنیا کی ایک طرح سے کہا جائے گا کہ تباہ ہو گئی ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ لاک ڈاؤن کیا گیا، لاک ڈاؤن کو کچھ لوگوں نے مانا، کچھ لوگوں نے نہیں مانا۔ ابھی بھی جو گائیڈ لائنز حکومت کی ہے اس پر بہت کم لوگ عمل کر رہے ہیں، جیسے سوشل ڈسٹینس اور ماسک کا استعمال۔ کچھ لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، مگر کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری شریعت بھی، اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے کہ بھائی اگر کوئی مہاماری اس طرح کی پھیلتی ہے جس سے عام لوگوں کے متاثر ہونے کا خدشہ رہتا ہے تو ایسی جگہوں پر مت جاؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اگر وہاں ہو تو وہاں سے باہر مت نکلو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ آنے جانے پر، جیسے ہم کہتے ہیں کہ گھر میں رہیے، زیادہ باہر مت نکلیے، اسی طرح سے اس حکم میں بھی یہ ہے کہ اپنے اپنے مقام پر رہو اور جہاں ہے وہاں مت جاؤ۔ تو یہ سب شریعت بھی بتاتی ہے۔ اب کچھ لوگ لاپرواہی کر رہے ہیں اور ان کی لاپرواہی سے یہ دوسرے تک پہنچ رہا ہے، مگر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی احتیاط اس میں بتلایا گیا ہے ان احتیاطوں کو کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر صابن سے ہاتھ دھونا 3 وقت یا 4 وقت، سینیٹائزر کا استعمال، مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں ڈسٹینس بنانا، یہ سب ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ ہم خدا پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ اللہ چاہے گا تو ہم کو یہ بیماری نہیں لگے گی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ سے مدد مانگنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، اور اپنا جو احتیاط ہے، جو اس میں گائیڈ لائنز ہیں، اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی گائیڈ لائن کو نہ مانے اور صرف دعا کرتا رہے، تو یہ ہوتا نہیں ہے دنیا میں۔